قرطبہ کا قاضی سید امتیاز علی تاج۔ تعارف: اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں امتیاز علی تاج حقیقتاً امتیازی حیثیت کے مالک ہیں۔ ان کی شناخت ان کا منفرد طرز نگارش ہے۔ اس سے پہلے عوامی ذوق کے مطابق تھیٹر کے لیے جو ڈرامے لکھے جاتے تھے ان کے مکالمے یا تو اشعار کی صورت میں ہوتے تھے یا ان میں تک بندی اور قافیہ پیمائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کے کردار بھی ماورائی اور داستانوی ہوتے تھے۔ امتیاز علی تاج نے جدید مغربی تکنیک کے مطابق ڈرامے لکھے جن میں روزمرہ طرز گفتگو، محاورات اور جیتے جاگتے کرداروں کو متعارف کرایا۔ آغا حشر کے بعد انہوں نے نہ صرف ڈرامے کو قائم رکھا بلکہ اسے پروان چڑھایا۔ انہوں نے اسٹیج اور ریڈیو کے لیے لافانی ڈرامے تخلیق کیے۔ ڈرامہ انارکلی ان کا شاہکار رومانی المیہ ہے جس پر پاک و ہند میں فلمیں بنائی گئیں اور اسٹیج کیا گیا۔ کامیاب اردو ڈرامے کی علامت کے طور پر یہ نصابی کتب میں شامل رہا۔ اس واقعے کی تاریخی حیثیت جو بھی ہو، تاہم ڈرامائی تشکیل نے اسے تاریخی حوالہ بنا دیا ہے۔ تاج صاحب کے ڈراموں کے پلاٹ جاندار اور زندگی سے مربوط ہوتے ہیں۔ واقعات ایک ترتیب و تسلسل کے ساتھ ساتھ اس طرح رونما ہوتے ہیں کہ قاری ان کے سحر کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہ گرفت آخر تک قائم رہتی ہے۔ انہوں نے انگریزی، فرانسیسی اور امریکی مصنفین کے ڈراموں اور علمی و ادبی کتب کا اردو میں ترجمہ کیا، مگر زبان و بیان کی مہارت، مقامی رنگامیزی اور ماحول کی عکاسی نے تبازات تحریروں کی صف میں شامل کر دیا ہے۔ ان ڈراموں کی زبان میں تہذیب و روایات کے مطابق شائستگی کا خیال رکھا گیا ہے۔ تاج صاحب مزاح نگار کی حیثیت سے بھی بلند مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے چچا چھکن کا کردار تخلیق کر کے اردو میں مزاحیہ کرداروں اور بچوں کے ادب کی کمی کو پورا کیا۔ اس کی بنیاد اگرچہ کردار کی ناہمواریوں اور مضحکہ خیز حرکات پر ہے، لیکن شائستگی اور شائستگی کی وجہ سے ناگواری کا نہیں بلکہ دلچسپی کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ ڈرامہ آرام و سکون بھی ہلکے پھلکے طنز و مزاح اور تفریح کی مثال ہے، تاہم اصلاحی پہلو یہاں بھی اپنی جھلک دکھاتا ہے۔ قرطبہ کا قاضی تاج کا المیہ ڈرامہ ہے۔ اس کا خیال شیکسپیئر کے ڈرامے سے ماخوذ ہے۔ اس کو انہوں نے اس طرح اپنایا ہے کہ یہ اسلامی روایات، عدل، ایک مثالی منصف اور انصاف کی بالادستی کا حوالہ بن گیا ہے۔ تاج صاحب کو جزیات کے بیان اور منظر نگاری پر غیر معمولی قدرت حاصل ہے۔ چنانچہ ڈرامے کے آغاز میں وہ اس ڈرامے کے مرکزی کردار قاضی یحییٰ منصور کے ایوان کی تصویر کشی اس طرح کرتے ہیں کہ قاری خود کو اس ماحول میں پاتا ہے۔ ایوان کے در و دیوار اور ارد گرد کا بیان کرنے کے بعد اندر کی جزیات کا بیان ہے۔ ایوان میں ایک بڑی میز ہے جس پر ایک شمعدان رکھا ہے۔ دیواروں پر اسلحہ اور جانوروں کے سر لگے ہیں۔ تاج صاحب مغربی ڈراموں کی خصوصیات مثلاً تحیر، کشمکش، تجسس، تصادم اور خود کلامی سے بخوبی واقف تھے۔ ڈرامہ قرطبہ کا قاضی میں یہ تمام رنگ پوری دلکشی سے جلوہ گر ہیں۔ ڈرامے کے مرکزی کردار قاضی یحییٰ کا بیٹا زبیر اپنے گھر آئے ہوئے مہمان نوجوان کو رقابت کی بنا پر قتل کر دیتا ہے۔ وجہ قتل ایک لڑکی ہے جس میں زبیر خود دلچسپی رکھتا ہے، لیکن جب نوجوان اسے اپنی اور لڑکی کی باہمی محبت کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتا اور جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ زبیر ایک وجیح اور خوش اطوار نوجوان ہے۔ غرناطہ کے لوگ
اسے بچپن سے جانتے ہیں، وہ اسے سزا یافتہ مجرم کی حیثیت سے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب قاضی اپنے ہی بیٹے کو سزائے موت سناتا ہے تو لوگ اس کے خلاف گھروں سے نکل آتے ہیں۔ ان کے علاوہ قاضی کو اپنے پرانے خدمتگار عبداللہ اور زبیر کی دایا حلاوہ کی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں کو بھی زبیر سے اپنی اولاد کی طرح لگاؤ ہے۔ زبیر کی والدہ اس وقت وفات پا گئی تھیں جب وہ صرف 3 دن کا تھا۔ اس کی پرورش حلاوہ کی گود میں ہوئی۔ وہ ایک ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے اور اس صورتحال کا سامنا کرنا اس کی برداشت سے باہر ہے۔ اس موقع پر تاج صاحب نے بڑی مہارت سے حلاوہ اور عبداللہ کے مکالمات کے ذریعے جذبات و احساسات، امید و ناامیدی اور اعصاب شکن خیالات کی عکاسی کی ہے۔ غم و اندوہ کی رات کے بعد طلوع ہونے والی کالی صبح سے حلاوہ خوفزدہ ہے، لیکن عبداللہ کے دل میں اب بھی امید کی کرن موجود ہے۔ وہ کالی صبح کہنے پر حلاوہ پر بگڑتا ہے اور اسے نحس کلمے منہ سے نکالنے پر آنکھوں کا اندھا قرار دیتا ہے۔ مصنف نے پورے ڈرامے میں تحیر، تصادم اور تجسس کی ایسی فضا قائم کی ہے کہ قاری آخر تک اگلے لمحے کا منتظر رہتا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ ایک باپ کس طرح اپنے لاڈلے بیٹے کو سولی چڑھا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اجنبی نوجوان کا قتل ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ دوسرے ملک کا باشندہ تھا، قاضی کا مہمان تھا۔ اسے یہ حق حاصل نہیں تھا کہ لڑکی کو ورغلا کر زبیر کا رقیب بن جائے۔ حلاوہ اور عبداللہ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر زبیر یہ بیان دیتا کہ مہمان نوجوان سے اس کی لڑائی ہوئی اور اشتعال کے نتیجے میں یہ جرم سرزد ہوا تو شاید اس کی جان بخشی کی کوئی صورت نکل آتی، مگر زبیر نے ایک بار بھی ایسا نہیں کہا۔ اب وہ قانون کی نظر میں مجرم تھا اور سزا سنائی جا چکی تھی۔ سزا کا وقت آ چکا ہے۔ لوگوں کے ہجوم نے چوک کو گھیرا ہوا ہے، لیکن نہ تو موت کا ڈھنڈورا پیٹنے والا موجود ہے، نہ ہی وہ شخص حاضر ہے جسے مجرم کو پھانسی دینی ہے۔ عبداللہ کھڑکی کھول کر پکارتا ہے، لوگو سنو، تم میں سے کون ہے جو قاضی یحییٰ کے لیے اس کے بیٹے کو سولی پر لٹکا دے؟ کوئی ہے تو سامنے آئے اور کہے۔ ہجوم میں سے ناراضی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کوئی شخص اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ عبداللہ کو یقین ہے کہ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے قاضی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ حلاوہ کو عوامی طاقت کا یقین دلاتا ہے کہ ان جانثاروں کی آنکھوں کے سامنے کوئی شخص قانون یا سلطان کے حکم کی تعمیل کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جب قاضی اپنے ایوان سے باہر آتا ہے تو اسے بھی گستاخانہ جسارت کے ساتھ بتا دیتا ہے کہ نہ تو وہ خود اور نہ ہی کوئی اور شخص زبیر کو پھانسی دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ اگر حضور کو اس فتوے کی تعمیل کرانی ہے تو ابلیس ہی کر سکتا ہے، یا پھر آپ خود کر لیجئے۔ ڈری سہمی حلاوہ بڑی ہمت سے قاضی کا راستہ روک کر اس سے رحم کی التجا کرتی ہے۔ اس کے مکالمات جاندار اور درد و غم سے لبریز ہیں اور قاری یا ناظر کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ میری بوڑھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا عفو و رحم کئی بار بولا، لیکن ہر بار اس نے سننے والے کے کانوں کو بہرا پایا۔ پر اب کی بار میری التجا سن لیجئے یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر ڈالیے۔ قاضی نہایت درستی سے اسے جھڑک دیتا ہے۔ پھر وہ ناظر عدالت کے آدمیوں کو سلطان کی اطاعت اور فرض کی پکار کا واسطہ دے کر زبیر کو پھانسی دینے پر
آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ آخرکار خود اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سولی دیتا ہے۔ اس وقت حلاوہ کے مکالمات جذبات نگاری کا شاہکار ہیں، جب وہ مایوسی کے عالم میں اللہ سے زبیر کی آسان موت کی دعا کرتی ہے۔ یہاں زبیر کا کردار قانون کے اطاعت گزار فرما بردار بیٹے کے طور پر سامنے آتا ہے کہ وہ باپ کے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے۔ تاج صاحب نے صوتی اثرات اور علامات سے بھی کام لیا ہے۔ کوسریلت کا بجنا اور تھمنا، دروازے کی زنجیر کھلنے اور تالے میں کنجی گھومنے کی آواز، ہجوم کی گریہ ازاری، اور آخر میں جب قاضی صدمے کی تاب نہ لا کر خود کو کمرے میں مقفل کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکلنا اور کھڑکی کا بند ہو جانا ایسی تاثراتی علامات ہیں جو مصنف قاری کے تخیل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر حلاوہ کے مکالمات، یہ دروازہ اب کبھی نہ کھلے گا، ہم اسے پھر کبھی نہ دیکھ سکیں گے، کبھی زندہ نہ دیکھ سکیں گے۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کا جائزہ لیا جائے تو قرطبہ کا قاضی تکنیک کے لحاظ سے ایک کامیاب ڈرامہ ہے جو مصنف کی فنی مہارت کا ثبوت ہے۔